اللہ الرحمن الرحیم فصلی ربک وانحر، اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھی اور قربانی کیجیے۔ قربانی کے کچھ بہت ہی اہم مسائل جو عام طور پہ عوام کو پیش آتے ہیں، ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے جی کہ کیا ہم قربانی کا جانور جب خرید چکے ہو تو اسے تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو جب تک قربانی کا جانور خرید لیا ہو تو جب تک اس کے اندر کوئی شرعی عیب ظاہر نہ ہو تو اصولاً اسے جو ہے وہ تبدیل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، نہ اسے بیچنا چاہیے، نہ اسے جو ہے کسی اور کام میں یا مصرف میں جو ہے لانا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ بس وہ اب اللہ کے نام کے لیے جو ہے وہ خاص اور مختص ہو چکا ہے اور وقف ہو چکا ہے، تو اسے پھر اللہ کے نام پہ ہی جو ہے وہ ذبح جو ہے وہ کر دینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عیب پیدا ہو جاتا ہے کہ جو قربانی سے مانے ہو تو پھر آپ اس کو بیچ کر جو ہے وہ کوئی اور صحیح سلامت جانور جو ہے وہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلا جانور بیچا اور اس کی قیمت زیادہ اور دوسرا جو ہے وہ خریدا اس کے بدلے میں اور اس کی قیمت کم ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ قیمت بھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ جو ہے وہ کر دینی چاہیے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور خریدا، وہ جانور مر گیا یا وہ جانور جو ہے وہ گم ہو گیا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر صورت مسئلہ دو طرح کی بنتی ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ کسی امیر اور صاحب نصاب آدمی نے خریدا ہے یا کسی غریب نے خریدا ہے۔ اگر تو کسی صاحب نصاب نے خریدا اور مر گیا یا گم ہو گیا تو اب اس کے اوپر دوبارہ واجب ہے کہ وہ نیا جانور خریدے اور اسے اللہ کے راستے میں قربان کرے، اور اگر غریب آدمی ہو تو پھر یہ حکم ہے کہ اب اس کے اوپر پہلی مرتبہ بھی جو ہے قربانی واجب نہیں تھی تو وہ ضائع ہو گئی یا وہ مر گئی یا گم ہو گئی کسی طرح بھی، تو اب دوبارہ اس کے اوپر جو ہے وہ واجب جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ مسئلہ ہی پیش آ جاتا ہے کہ قربانی کا جانور گم ہو جاتا ہے اور گئے اور جا کے دوسرا جو ہے وہ جانور خریدا، تو اب جب دوسرا جانور خریدا تو پہلا جانور بھی مل گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر تو وہ صاحب نصاب ہو تو اس کے لیے ایک جانور جو ہے وہ قربان کرنا، ذبح کرنا جو ہے واجب ہے، باقی وہ دوسرا جانور بچائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ جو صاحب نصاب نہ ہو، غریب ہو، اور وہ نفلی قربانی کے طور پر جو جانور دوبارہ خرید کے لے اور پہلے والا بھی گم ہوا جانور مل جائے تو اس کے اوپر جو ہے واجب ہے کہ وہ دونوں ہی جانور کرے گا۔ اگر صاحب نصاب ہو تو ایک کرے گا اور صاحب نصاب نہ ہو تو پھر وہ جو ہے کیا کرے، وہ دونوں جانور جو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قربان جو ہے وہ کرے گا۔ اور نمبر 4 مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص ادھار پیسے لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ قربانی صاحب نصاب پر ہے، جس بندے کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں تو اس کا مطلب وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے، وجوب اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، قربانی اس کے اوپر لازم اور واجب ہی نہیں ہے، تو قرض لے کر قربانی کرنا یہ درست جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں ایک دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے لیکن نقدی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن وہ صاحب نصاب ہے کسی بھی اور حوالے سے، کسی بھی نصاب کے حوالے سے، لیکن اس کے پاس لیکوڈیٹی منی اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو وہ اب کسی آدمی سے لے کر جو ہے کہ مجھے پیسے دے دو یار میں تمہیں لوٹا دوں گا، تو وہ کرے گا، تو اس کے لیے وہ جائز بھی ہے اور ضروری بھی ہے اس کے لیے، تو یعنی ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس نقدی روپیہ پیسہ ہی ہو، وہ صاحب نصاب کسی بھی طریقے سے ہو تو اس کے اوپر قربانی جو ہے واجب ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 5 مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے رقم ہی ادھار دی ہوئی ہو، اس نے اتنی رقم دے رکھی ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جس کو اس نے قرض دیا ہے جو مقروض ہے اس سے ڈیمانڈ کرے کہ مجھے لوٹاؤ پیسے، مجھے پیسے واپس کرو۔ اگر تو وہ پیسے واپس کر دے تو وہ ان میں سے خرید لے، لیکن اگر وہ پیسے اس کو واپس نہیں کرتا اور اس کو اس طرح ٹالتا رہتا اور قربانی کے دن جو ہے وہ آ جاتے ہیں، تو پھر اس بندے کے لیے ضروری نہیں ہے جو مسئلہ بیان ہوا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ یہ جائے اور جا کے ادھار لے اور ادھار لے کے پھر قربانی کرے، تو ایسا آدمی اس نے ادھار دے رکھا ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ادھار لے کے قربانی جو ہے وہ کرنے والا ہو۔ نمبر 6 مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات جیسے ہمارے ملک کے اندر بھی عیسائی بھی رہتے ہیں، مشرک بھی رہتے ہیں، دیگر ادیان کو ماننے والے بھی رہتے ہیں، تو اگر کسی غیر مسلم سے، نان مسلم سے قربانی کا جانور جو ہے وہ خریدا ہو تو کیا وہ جائز ہوگا؟ تو اگر تو جانور قربانی کے اصول و ضوابط کے مطابق پورا درست صحیح سلامت ہے
اس کے اندر کوئی نقص و عیب نہیں ہے، تو چاہے آپ نے مسلمان سے خریدا ہو یا کسی غیر مسلمان سے، مسلم سے، نان مسلم سے خریدا ہو، تو قربانی جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے، اس کے اندر کسی طرح کا بھی جو ہے وہ حرج واقع نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 7 کہ حاملہ جانور ایسا ہو کہ آپ نے جانور خرید کے لائے، وہ مادی جانور تھا، اس کی 2 صورتیں بنتی۔ پہلا مسئلہ 7 نمبر یہ ہے کہ اگر ذبح کرنے کے دوران جو ہے وہ بچہ پیٹ سے نکل آیا تو حکم یہ ہے کہ اس بچے کو ذبح کر دیا جائے اسی وقت ساتھ ہی، اور کیونکہ وہ سارا کچھ اس کا اللہ کے نام کے لیے وقف ہو چکا ہے تو بچہ بھی جانا چاہیے۔ لیکن اگر وہ کوئی بندہ یا شخص جو ہے اس کو ذبح نہیں کر سکا تو بعد میں پھر اس کی قیمت کو جو ہے وہ صدقہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں جو چلی جائے۔ 8 نمبر مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور جو ہے وہ مادی و گابھن ہو، بچے والا، اور اس نے ذبح سے پہلے ہی کچھ دن، قربانی سے پہلے بچہ دے دیا ہو، تو پھر اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر وہ ذبح کرنے سے رہ گیا تو پھر بعد میں اس کی قیمت صدقہ کریں یا پھر اس کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ لگا دینا چاہیے۔ اور 9 نمبر مسئلہ یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور سے کسی قسم کا کوئی دنیاوی منفعت اور فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ کہ نہیں، جب آپ اس کو اللہ کے نام پہ وقف اور اللہ کے نام پہ خاص کر دیتے ہیں، چاہے تو وہ نر ہو کہ اس کے اوپر بوجھ لادا جائے، وہ دیہات کے اندر ریڑھی وغیرہ اس سے کھنچوائی جائے یا کوئی اور کام لیا جائے، یا مادی ہو تو اس کا دودھ لیا جائے، تو نہیں، وہ انسان کسی بھی استعمال میں نہیں لا سکتا۔ ان کی جو اجرت یا جو مزدوری یا دودھ کے جو پیسے بنیں گے وہ بھی انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ ہم اس جانور سے کسی طرح کا فائدہ جو ہے دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 10 مسئلہ یہ ہے کہ بعض کا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بڑا جانور ہے، اونٹ ہے، گائے ہے یا بھینس وغیرہ ہے، تو اس کے اندر جناب ہم 5 جو ہیں وہ قربانی والے ہیں اور 2 عقیقہ والے ہیں، تو کیا ایسا جانور ہو جائے گا؟ تو ایسا جانور کہ جس کے اندر آدھے یا 5 یا 4 حصے جو ہے وہ قربانی کیوں اور دوسرے حصے جو عقیقے کیوں، اور ان کو تقرب اللہ اور بندگی کی نیت سے کیا جائے تو وہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اگر کسی کی نیت ہو کہ وہ اپنے حصے کا صرف گوشت لینا چاہتا ہے اور باقی 6 کی نیت ہو کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اب نیتیں الگ الگ ہیں تو احکام بھی الگ الگ ہو جائیں گے، تو پھر ایک چیز 2 نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح شریعت کے اندر قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، نظر ہو، عقیقہ ہو، منت ہو، قربانی اور اللہ کی بندگی اور تقرب کی نیت ہو، تو پھر جو ہے وہ جانور ذبح ہو جائے گا اور اس سے اس طرح جو ہے وہ تقسیم کر دیے جائیں گے۔